عورتوں کے کانوں میں بالیاں ڈالنے کے لیے کان چھیدنے کا رواج کب پڑا؟ ایک روایت میری نظر سے گزری تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کزن، چچا زاد بھائی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں کچھ چپکلش ہو گئی۔ حضرت سارہ ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، اور حضرت ہاجرہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی کزن ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، اور حضرت ہاجرہ آپ بھی زوجہ محترمہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں کچھ چپکلش ہو گئی۔ حضرت سارہ نے قسم کھائی کہ اگر مجھے قابو ملا تو ہاجرہ کا کوئی عضو کاٹ دوں گی۔ قسم کھا لی اختلاف کے اندر کہ اگر میرے قابو میں آ گئی تو میں اس کا کوئی عضو، جسم کا کوئی حصہ کاٹ دوں گی۔ اللہ پاک نے جبریل امین کو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان دونوں میں صلح کراؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے درمیان صلح کرانا چاہی تو حضرت سارہ نے عرض کی کہ ما حیلۃ یمینی، کہ حضرت میں نے جو قسم کھا رکھی ہے اس قسم کا ہیلا کیا ہوگا؟ صلح تو ہو جائے گی تو میری قسم کا کیا بنے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ سارہ کو حکم دو وہ ہاجرہ کے کان چھید دیں۔ یہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اس کا کوئی عضو کاٹوں گی، تو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ سارہ سے کہو وہ ہاجرہ کے کان چھید دیں۔ اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑ گیا۔ بڑوں کے درمیان اختلاف بھی ہو جائے تو چھوٹوں کے لیے وہ رحمت بن جایا کرتا ہے۔ بڑوں کی غلطیاں اور بڑوں کی خطاؤں پر ڈسکس نہیں کرتے، تان نہیں کرتے، اور ان کی خطاؤں کو اپنی غلطیوں پر قیاس نہیں کرتے، بلکہ بڑوں کی خطاؤں سے بھی چھوٹوں کے لیے رحمت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ لہذا بڑوں کا ادب، حیا اور لحاظ ہر دم پیش نظر رہنا چاہیے۔